اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ داستان کربلا کا یہ 15واں سلسلہ ہے، اور آج میں جس شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کے ساتھ شاید تاریخ نے یا تاریخ دانوں نے پورا انصاف نہیں کیا، کیونکہ اگر کیا ہوتا تو ہماری تمام بچیوں کو پتہ ہوتا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا بنت علی بنت فاطمہ نواسی رسول پوتی حضرت ابو طالب کون تھیں اور کتنی بہادر تھیں۔ وہ شیر دل تھیں، وہ خاتون تھیں جنہوں نے یزید کے فوج سے مقابلہ کیا۔ یہ وہ شخصیت تھیں جس نے قید و بند سہے۔ یہ وہ شخصیت تھیں جو کہ اس لٹے پٹے قافلے کی رہنما تھیں، جس میں اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے سب بھائی کو سب کچھ کھونے کے باوجود انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ لیکن تاریخ میں ہمیں بی بی زینب کے بارے میں اتنا کچھ نہیں ملتا۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ شاید ہمارے تاریخ دان جو ہیں وہ دو وجوہات ہیں اس بات کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ویسے ہی ہمارے ہاں جو مولوی حضرات ہوتے ہیں یا تاریخ دان جو لکھتے ہیں اس طرح کی تاریخ، اسلامی تاریخ، وہ خواتین کا رول جو ہے وہ چھپا لیتے ہیں۔ خواتین ہمارے ہاں کوئی لیڈرشپ کوالٹیز نہیں رکھتی، اور ہمارے ہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ خاتون کی لیڈرشپ بھی جو ہے وہ غلط ہے۔ حالانکہ بی بی زینب کا اگر بچیوں کو اور بچوں کو اسکول میں پڑھایا جائے تو ہماری سوسائٹی بہت ترقی کر سکتی ہے، ہماری بچیوں کے اندر بہت حوصلہ آ سکتا ہے۔ دوسری وجہ جو ہے کہ تاریخ میں ان کے بارے میں اتنا کچھ نہیں لکھا گیا جتنا لکھنا چاہیے تھا، وہ جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ امیر شام کے زمانے میں تاریخ جو تھی وہ بہت زیادہ بدلی گئی تھی، کیونکہ اس وقت بغض علی جو تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور یزید کے بعد بھی جو حکومتیں آئیں وہ تھریٹنڈ فیل کرتی تھیں ہمیشہ اہل بیت سے، تو زیادہ تذکرہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے آپ بہت سی احادیث کی کتابوں میں اہل بیت کا ذکر اتنا نہیں سنتے جتنا کہ شاید ہونا چاہیے تھا، حالانکہ وہ رسول کا خاندان تھا۔ جب صدام حسین کی حکومت تھی عراق میں تو اس نے اپنے جو ایک اپوزیشن لیڈر تھا اس کو مارا، اور اس نے اس کے بعد کہا کہ اور اس کے بعد اس کی بہن کو بھی مارا، اور کہا کہ میں وہ غلطی نہیں کرنا چاہتا جو یزید نے کی تھی حسین کے ساتھ، کیونکہ اس نے زینب کو نہیں مارا تھا۔ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا منٹیلٹی بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تو ہے ہماری داستان کربلا، اور اس میں میرا فرض ہے، یہ میرا چھوٹی سی خدمت ہے کہ میں آپ کو بی بی کی انٹروڈکشن کرواؤں ان لوگوں کے لیے جن کو شاید سوائے اس کے کہ وہ نواسی رسول تھیں خاص معلومات نہیں ہیں۔ کون تھیں بی بی زینب؟ بی بی زینب کا نسب، اور اگر دیکھا جائے تو اس سے اعلیٰ نسب کسی کا ہو نہیں سکتا تھا کسی خاتون کا۔ وہ بی بی فاطمہ تمام عالمین کی جنت کی جو خواتین کی سردار ہے ان کی بیٹی تھی، مولا علی کل ایمان کی بیٹی تھی، امام المتقین کی بیٹی تھی، امام حسن اور حسین کی بہن تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی، اور حضرت ابو طالب کی پوتی تھی۔ ان کی پیدائش جو ہے وہ مدینے میں ہوتی ہے، اور 5 شعبان کو۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 3 سال چھوٹی تھیں امام حسین میں، اور کربلا میں اگر امام حسین کی عمر 54 سال تھی تو اس کا مطلب ہے کہ بی بی کی عمر جو ہے وہ اس وقت 51 سال کی ہوگی۔ بی بی زینب کی جب پیدائش ہوئی تو بی بی فاطمہ چاہتی تھیں کہ حضور جو ہیں وہ بچی کا نام رکھیں۔ یہ بی بی فاطمہ کی تیسری اولاد تھی، امام حسن، پھر امام حسین، اور پھر بی بی زینب، اور ان کے بعد چوتھی جو تھی وہ بی بی ام کلثوم ہے جو سب سے چھوٹی تھیں۔
بی بی فاطمہ نے فرمائش کی اپنے بابا سے کہ آپ اس بچی کا نام رکھیں۔ جب حضور نے بچی کو دیکھا تو انہوں نے اپنے رخسار جو ہے اس بچی کے رخسار پہ رکھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے۔ تو بی بی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس بچی کے نصیب میں بہت مصیبتیں ہیں، لیکن انہوں نے نام نہیں رکھا جب تک کہ جبرائیل ان کے پاس آتے ہیں اور اس کے بعد وہ بی بی کے گھر آتے ہیں اور بچی کا نام زینب رکھتے ہیں۔ زینب کا مطلب ہوتا ہے باپ کی زینت، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بی بی کا جو کردار تھا اس میں جو بہادری اور شجاعت ہے وہ مولا علی کی تھی۔ ان کے بات کرنے کا انداز، ان کی گفتگو، ان کا لہجہ بالکل باپ کا تھا۔ بلکہ جب یزید کے دربار میں وہ پیش ہوتی ہیں اور وہ خطبہ جو کہ ہم بعد میں اس کو پڑھوں گی، میرے خیال میں اس کو پڑھنا چاہیے اس کے حصے، کیونکہ یہ وہی خطبہ ہے جس کے بعد یزید پھر ٹک نہیں سکا تھا۔ اگر آپ جس طرح انہوں نے خطاب کیا تھا تو لوگ وہاں پہ لرز گئے تھے محل میں، دربار میں، کیونکہ وہ ایسی آواز تھی کہ لوگ سمجھے کہ علی واپس آ گئے ہیں۔ تو شجاعت میں وہ کسی مولا علی ہی کی تھی، وہ پتہ چلتا تھا کہ حضرت علی کی بیٹی ہے، اپنی دانشمندی میں، اپنی پاکیزگی میں، اور وہ اپنی ماں پہ تھی، اور علم کے شہر کی وہ نواسی تھی، اور جو علم کا شہر کا دروازہ تھا وہ ان کا باپ تھا، اور انہوں نے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی تعلیم یافتہ اور پڑھی لکھی خاتون تھیں۔ کچھ لوگ ان کی شاعری بھی کوٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ شاعرہ بھی تھیں۔ اور جب بی بی چھوٹی سی تھی تو بی بی فاطمہ کا کہ ان سے علیحدگی، مطلب اللہ کو وہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں، اپنے بابا کے پاس چلی جاتی ہیں بی بی فاطمہ، تو بی بی زینب جو ہے وہ اپنی ماں کے بغیر ہے، ان کے پاس ہیں جو بی بی فضا ہیں، اور اس کے بعد حضرت علی جو ہے کچھ عرصے کے بعد ایک شادی کرتے ہیں ایسی خاتون سے جن کا نام ہم بعد میں سنتے ہیں، جو کہ ہیں ام المبین، بیٹوں کی ماں، اور جن میں سے ان کا بھائی بی بی زینب کا بھائی حضرت عباس ہیں، غازی عباس۔ ان سے شادی کرنے کی وجہ جو تھی حضرت علی کی وہ دو تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ وہ ایک بہادر خاندان سے بیوی چاہتے تھے، اور دوسری یہ بھی تھی کہ وہ بچوں کے ساتھ ایک ایسی عورت چاہتے تھے جو کہ بالکل ان کی ماں کی طرح ہو، کہ بی بی فضا بھی تھیں۔ تو ان کی پرورش جو تھی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوئی۔ ان کی پرورش میں بی بی ام المبین اور جو فاطمہ بنت اسد جن کا نام تھا اصل میں، اور بی بی فضا، ان کے ساتھ وہ رہیں۔ تعلیم و تدریس ان کی اتنی زیادہ تھی کہ وہ چھوٹی سی بھی تھیں تو انہوں نے دوسرے لوگوں کو، بڑی بڑی خواتین کو وہ تعلیم دیتی تھیں۔ بی بی فاطمہ کا جو بچھڑنا تھا وہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ بی بی فاطمہ کا جو دکھ تھا حضور کے بعد وہ اتنا شدید تھا کہ شاید بیان کرنا یہاں پہ اس انٹروڈکٹری ویڈیو پہ مناسب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہو تو وہ پڑھے، اور میں کہوں گی کہ ضرور پڑھے، لیکن شاید یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس وقت بیان کروں۔ لیکن بی بی فاطمہ کا جو دکھ تھا وہ ان کے بچوں نے ان کو دیکھا تھا، وہ ان کے بچوں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے حضور کے وصال کے بعد کس طرح وہ تڑپتی رہیں اور وہ کتنا روتی تھیں، اور مدینے کے لوگ بھی جو تھے وہ کافی تبدیل ہو چکے تھے۔ کسی نے شکایت کی کہ فاطمہ سے کہو کہ اتنا رویا نہ کرے، کیونکہ وہ لوگ ڈسٹرب ہوتے تھے، بجائے اس کے وہ پرسہ دیتے بی بی کو تو وہ لوگ ڈسٹرب ہوتے تھے، تو کچھ ایسے مسئلے تھے بیچ میں، تو وہ بی بی زینب نے سب کچھ دیکھا۔ پھر اس کے بعد
بی بی کی عقد ہوتا ہے، اور بی بی کا عقد ہوتا ہے عبداللہ بن جعفر طیار۔ جعفر طیار حضور کے صحابی تھے، حضرت علی کے بھائی تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، اور نہایت عقلمند اور شجاعت والے صحابی تھے۔ اور اس کے بعد یہ خاندان جو ہے یہ کوفہ چلا جاتا ہے، جہاں پہ حضرت علی کی خلافت ہے۔ حضرت علی کے پاس بہت سی خواتین جو ہے کوفے کی آتی ہیں، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بی بی بھی یہاں پہ ہے تو وہ مولا سے درخواست کرتی ہیں کہ ہمیں ان سے علم حاصل کرنا دیجیے۔ تو حضرت علی بالکل انکار نہیں کرتے، اور بہت سی خواتین جو ہیں وہ کوفے کی بھی ان سے درس لیتی ہیں، ان سے تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ صرف یہ اسلامی تعلیم نہیں، ویسے تعلیم جو تھی ان کی بہت زیادہ تھی۔ لیکن کوفے میں حضرت علی کی شہادت ہوتی ہے سجدے میں، مسجد کوفہ، اور 3 دن تک ابن ملجم کی جو لگی ہوئی تلوار ہے وہ ان کے مولا علی کے سر پہ جب لگتی ہے تو وہ 3 دن زہر کی جو تلوار ہے وہ 3 دن لیتی ہے، اس سے پہلے کہ ان کی شہادت ہوتی ہے۔ اور وہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو وصیتیں کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت الگ سبجیکٹ ہے وہ بھی ہے۔ لیکن بی بی زینب نے اور بی بی ام کلثوم نے دونوں وہ تکلیف دیکھی، اور پھر جس طرح ان کا جنازہ اٹھایا گیا، اور پھر یہ لوگ واپس مدینہ آ جاتے ہیں۔ اچھا، ایک بات میں نے مس کی ہے کہ جب بی بی کی ہوتی ہے شادی تو بی بی اس میں ایک شرط رکھتی ہیں۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھے میرے بھائی حسین سے ملنے کو نہیں روکیں گے۔ یہ ایک شرط تھی، کیونکہ بی بی زینب کا تعلق روحانی طور پہ امام حسین سے بہت زیادہ تھا، بہت شدید تھا، اور ایسا تھا کہ وہ جس طرح آلموسٹ جڑواں بچے تھے، کیونکہ وہ ہر وقت ساتھ رہتے تھے، اور امام حسین ان سے باقاعدہ مشورہ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو تیسری مصیبت بی بی زینب دیکھتی ہیں وہ امام حسن کی شہادت ہے۔ امام حسن کی بیوی جو کہ امیر شام کے باتوں میں آ کر یا خود سے بھی وہ ایسی ہی تھی کہ انہوں نے ایسا زہر دیا امام حسن کو کہ کہا جاتا ہے کہ ان کا کلیجہ جو تھا وہ باہر آ گیا تھا، اتنا خون تھا، اتنا خون تھا۔ اور اس کے بعد اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ مدینے کے حالات بھی جو تھے وہ نہیں تھے جو کہ رسول کے زمانے میں تھے۔ جب ان کا جنازہ جو ہے وہ اٹھتا ہے تو کچھ شر پسند عناصر جو ہیں وہ اس جنازے پہ تیر چلاتے ہیں، اور اتنے تیر چلاتے ہیں کہ اس کفن سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جنازہ جو ہے وہ واپس گھر آتا ہے۔ واپس گھر آ کے دوسرا کفن پہنایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو جنت البقیع میں دفن کیا جاتا ہے۔ اب کتنی عجیب سی بات ہے کہ یہ نواسہ رسول ہیں، اور یہ ابھی یزید کی حکومت نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کے واقعات میں بیان کر رہی ہوں۔ ایک بھائی کو 2 کفن ملتے ہیں، اور ایک بھائی کو کربلا میں ایک کفن بھی نہیں ملتا۔ جب قافلہ تیار ہوتا ہے امام حسین کا جانے کے لیے مکہ، مدینے کا چھوڑنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، کیونکہ سمجھ یہی آ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں چھوڑا، اگر یہ شہر نہ چھوڑا گیا، مدینے کو نہ چھوڑا گیا، تو یزید جو ہے وہ از حد کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں حسین کی بیعت لے لوں۔ اب یہاں پہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اہل بیت کی۔ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کہ بیعت رکھنے کا حق رکھتے ہیں، بیعت لینے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ مسلسل حضور کی وصال کے بعد لوگوں نے اہل بیت سے بیعت مانگی، بجائے اس کے کہ ان کی بیعت کرتے،
وہ ان سے بیعت مانگتے تھے. تو یزید جو تھا، اور امام نے فرمایا تھا کہ میرے جیسا جو ہے وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو وہاں سے جو قافلہ روانہ ہوتا ہے اس میں بی بی زینب جو ہیں وہ ساتھ ہوتی ہیں، اور ان کے 2 بچے اون اور محمد. اور یہ قافلہ جو ہے یہ جاتا ہے پہلے مکے، اور پھر مکے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، حج کو کنورٹ کیا جاتا ہے عمرے میں، کیونکہ وہاں پہ بھی یزید کے جو لوگ ہیں وہ ہیں. اور اس لیے کہ کہیں جو حرم کا جو سیکرٹنس ہے، مقدس جگہ ہے، اس کو خراب نہ کیا جائے، تو وہ قافلہ جو ہے وہ کوفے کی طرف چلتا ہے، لیکن راستے میں کربلا میں رک جاتا ہے. آج میں اتنا ہی بات کروں گی. کل میں بات کرنا چاہتی ہوں کربلا کی اور پھر یزید کے دربار کی. دیکھتے رہیے داستان کربلا.